रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वली मुस्वी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 19 मुहर्रम उल हराम है, 18 अगस्त है और जुमेरात का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और उम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। शुरू अव्वल दिन मुहर्रम से हम करबला और असर हाजिर के उन्वान से आपकी खिदमत में मारूज़ात अर्ज करते चले आए हैं और पूरी कोशिश की है कि करबला और करबला के बाद जो कारवान उसराए आले मोहम्मद जिस तरह से मनाजिल को तय कर रहा है तारीखी एतबार से, उन तमाम चीज़ों को आपकी खिदमत में रहते हुए अर्ज करें और इन तमाम चीज़ों को अपनी खसूसियत के साथ, तारीखी हवालाजात के साथ और मतन के साथ अपने नौजवान नस्ल के अज़ान आलिया तक इन तमाम चीज़ों को मुंतकिल करने में इंशाअल्लाह कामयाब होते रहें। और आज जो है वो करबला और असर हाजिर के उन्वान से हमारे साथ मौजूद हैं आपके दिल अजीज शख्सियत सुल्तानुज़्ज़ाकिरीन मिर्जा डॉक्टर शफीक हुसैन शवक, अवध की राजधानी लखनऊ हिंदुस्तान से। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज करेंगे और आपको सैयद शुहदा का और आपके आवाद अंसार का पुरसा भी पेश करेंगे। वालेकुम सलाम। मैं भी आपकी खिदमत में और अहले बैत टीवी के तमाम नाजरीन और सामीन की खिदमत में सलाम मोहब्बत व अक़ीदत पेश करता हूँ और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शहादतों की ताज़ियत भी पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क़िबला, लोगों को न जाने क्यों जो है वो आज़ादारी या तो समझ में नहीं आती या आज़ादारी के ऊपर एतराज़ करते हैं। हम देखते हैं पूरी दुनिया से मुफक्किरीन और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि मुसलमानों से या अदावत भी रखते हैं या इस्लाम से वो मामलात उनके क्लियर नहीं भी है, मगर फिर भी आज़ादारी इतना मजबूत मेंबर है, इतना मजबूत प्लेटफॉर्म है कि वो आज़ादारी की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते और सईद शुहदा के क़याम का वो ज़रूर ज़िक्र करते हैं, उनकी जवामर्दी का, उनके जुल्म के सामने डट जाने का और करबला की आज तक आज़ादारी की तासीर का ज़िक्र करते हैं। मगर बाज़ लोग जो या तो वो समझ नहीं पाते या जो है वो बुग़्ज़ इनात की वजह से उसको समझना नहीं चाहते। तो आज़ादारी करबला को महफूज रखना और क़यामत तक पैगाम हुसैनी को जिंदा रखने का वाहिद सबब आज़ादारी ही लिया गया। इसके अलावा क्या कोई और तरीक़ेकार नहीं था? आज़ादारी ही सिर्फ क्यों? इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अली भाई, आपने जो सवाल किया है कि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही इस्लाम की तबलीग का और तशहीर का ज़रिया क्यों? क्या इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं हो सकता था? तो यकीनन ज़राए बहुत से होते हैं, लेकिन अक्सर देखा यह गया है कि जो अहले इल्म हैं, अहले दानिश हैं, वो उस ज़रिए को इस्तेमाल करते हैं जो सबसे मुस्तहकम होता है। ज़राए सही, बहुत सुभान सारे अल्लाह। हैं तबलीग के, लेकिन इस्लाम में सबसे मजबूत ज़रिया जो तबलीग का है, वो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी। अल्लाहुम्मा सल्लि। आज़ादारी इमाम हुसैन इसलिए तबलीग का बेहतरीन ज़रिया है क्योंकि सानह करबला जो रूनुमा हुआ है, इस सानहे की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये करबला की जो जंग है, करबला का जो सानहा है, ये किसी दूसरी कौम के साथ नहीं है वाबस्ता। यहाँ जो जंग हुई है वो यहूदियों से नहीं हुई है, यहाँ जो जंग हुई है वो मजूसियों से नहीं हुई है, यहाँ जो जंग हुई है वो काफिरों से नहीं हुई है, यहाँ जो जंग हुई है मुशरिकों से नहीं हुई है। दरअसल ये जंग खुद मुसलमानों से हुई है, उम्मत मुस्लिमा अल्हम्दुलिल्लाह। कहलाने वाले लोगों से हुई है। तो ये सही। जो जंग हुई जब उन लोगों से हुई कि जो खुद कलमा गो थे एक तरह से, तो इससे साफ ज़ाहिर हो गया कि किसी मज़हब को ना तो मिटाने के लिए जंग हो रही थी और ना किसी मज़हब को नाफ़िज़ करने के लिए जंग हो रही थी, बल्कि दरअसल आपस ही में मुसलमानों के दरमियान, बल्कि ये कहूँ कि यानी वारिसान इस्लाम और मुसलमानों के दरमियान जंग थी। मुसलमानों को वो तबका हज़रत इमाम हुसैन से बरसरे पैकार था कि जो आईन और अक़दार को बदलना चाहता था, जो इस्लामी सकाफ़त को तब्दील करना चाहता था, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बदलना चाहता था। तो ज़ाहिर-सी बात है जब इन लोगों से जंग हुई, तो दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने भी देखा और दूसरी कौमों ने भी देखा कि हक़ और बातिल क्या है, सच और झूठ क्या है।
ایک طرف مکاری نقطۂ کمال پر تھی یزید اور لشکر یزید کی شکل میں، دوسری طرف حقانیت نقطۂ کمال پر تھی امام حسین اور ان کے اصحاب و انصار کی شکل میں۔ تو اس سبحان طرح سے اللہ، ہم سبحان دیکھتے ہیں کہ جو دوسری قومیں ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ ایک طرف سچ ہے، ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف صبح ہے اور ایک طرف شام ہے، ایک طرف اندھیرا ہے، دوسری طرف روشنی ہے۔ تو روشنی کی علامت ہے امام حسین اور اندھیرے کی اللہ، علامت ہے یزید اور اس کا لشکر اور اس کے احباب واہ! اور اس سبحان کے انصار۔ تو یہ جو جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی، اس سے پوری دنیا میں ایک میسج گیا۔ تمام اقوام نے دیکھا کہ حقانیت کے لیے جان دینے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، حق پر سبحان فدا اللہ، ہونے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، سچ پر قربان ہونے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو سب سے مؤثر طریقہ عزاداری آج بنی ہے پوری دنیا میں، تبلیغ کا وسیلہ بنی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کیونکہ یہ جو جنگ تھی کربلا کی، یہ جو کربلا کا سانحہ تھا، یہ دراصل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اسلام کے لیے نہیں، یہاں صرف اسلام کا تحفظ نہیں کیا امام حسین علیہ السلام نے۔ اگر اسلام کا اللہ اکبر! تحفظ کرتے تو صرف مسلمان ان سے متاثر ہوتے اور مسلمان ان کی قربانی کو یاد کرتے، لیکن آج مسلمان نہیں، ساری دنیا کے انسان امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی قربانی کی یاد مناتے ہیں۔ ہمارا تعلق ہندوستان سے ہے، ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے، یہاں کے ہندو بھی امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی اللہ، شہادت پر 10 محرم کو شہادت دیوس مناتے ہیں، یوم شہادت مناتے ہیں، اور جگہ جگہ اپنے اپنے اعتبار سے سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں امام حسین کے نام پر، لنگر اللہ، لگاتے ہیں، جگہ جگہ کھانے کی تقسیم کرتے ہیں امام حسین کے نام پر، اور وہ جو بھی ممکن ہو سکتا ہے کار خیر امام حسین کے نام پر کرتے ہیں، جبکہ ان کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ جی اسی طرح سے نہیں، دوسری قومیں ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں اور ان کا تعلق یہود سے ہے، نصارا سے ہے، مجوس سے ہے، مگر یہ کہ وہ امام حسین کی شہادت کے دن امام حسین کو یاد کرتے ہیں اور امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کیونکہ امام حسین نے صرف اسلام کا تحفظ نہیں کیا بلکہ انسانی اقدار کا بھی تحفظ کیا ہے۔ یزید دراصل اسلام کا ہی دشمن نہیں تھا، وہ انسانی اقدار کا بھی دشمن تھا، وہ انسانی تہذیب کو بھی انسانی فنا اقدار کرنا کا، چاہتا تھا، وہ انسانی اقدار کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو جہاں جہاں تک بھی انسانیت ہے وہ امام حسین کے پیغام اور امام حسین کی شہادت سے سلام علیہ السلام، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جس جس شکل میں بھی انسانیت ہو، چاہے کسی عزم میں انسانیت ہو، کسی مذہب میں انسانیت ہو، جہاں انسانیت ہی نہیں ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ امام حسین سے متاثر نہیں ہو سکتے، لیکن جس مذہب میں انسانیت ہے، جن لوگوں میں انسانیت پائی جاتی ہے، وہ امام حسین کی شہادت سے متاثر ہوتے ہیں، امام حسین کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جس کی نظیر صحیح، خود ہمارا لکھنؤ بھی ہے۔ نوابوں کا شہر ہے یہ، اور اس نوابوں کے شہر میں جہاں اہل تشیع کی حکومت رہی ہے ایک مدت تک، مگر اس کے باوجود یہاں کا جو ہندو طبقہ ہے وہ آج بھی جس طرح سے عزاداری مناتا ہے، اور جس طرح سے نہ صرف یہ کہ عزاداری مناتا ہے، عزاداری کرتا ہے، بلکہ انہیں نے بہت خوبصورت مرثیے بھی لکھے ہیں اہل ہنو شعرا نے، اور بہت باثر مرثیے لکھے ہیں۔ چھنو لال درگیر ہمارے یہاں لکھنؤ کے بڑے مشہور شاعر ہیں، ان کے مرثیے، ان کے سلام پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یا ابھی حال فی الحال کی بات کروں، میں چند دنوں پہلے کرشن بہاری نور کا انتقال ہوا، کرشن بہاری نور کا پورا شعری مجموعہ ہے تجلی نور، جو میں نے خود ترتیب دیا ہے اور میں نے ہی شائع کیا ہے، اس میں نہ جانے کتنے سلام ہیں، کتنے مرثیے ہیں، کتنے نوحے ہیں۔ تو غیر مسلم افراد بھی بہت کثرت سے اہل بیت علیہ السلام کی شان سلام میں اللہ وسلم، اشعار کہتے رہے، سلام کہتے رہے، نوحے کہتے رہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ وہ کیا صرف شاعری برائے شاعری کر رہے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ صرف اس لیے نوحے لکھ رہے تھے کہ وہ امام حسین کے سوگوار تھے، وہ امام حسین کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ امام حسین کی شہادت سے متاثر ہو رہے تھے۔ تو امام حسین کی شہادت کا اثر ساری دنیا پر پڑا ہے اور تمام اقوام پوری پر دنیا پڑا ہے، میں۔ اور یہ ایک ایسی شہادت اچھا، ہے کہ جی دو جی شخصیات کا بھی ریسنٹلی جو کہ سوشل میڈیا کے اندر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، اس کا دو شخصیات چونکہ وہ مربوط بھی ہیں آپ کے ہی وطن سے، تو میں نے کہا اس کو بھی میں یہاں ذکر کروں آپ کے سامنے۔ ایک ہائی پروفائل شخصیت جنرل ڈی جی بخشی صاحب، جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی میڈیا کے اوپر آتے ہیں اور یقیناً پاکستان اور ہندوستان کی فیلنگز کافی شدت سے رہتی ہے تو اس کے اگینسٹ بولتے بھی ہیں، مگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے ان تمام بیریئرز کو گرا دیا اور سوشل میڈیا پہ جو ان کا میسج ہے وہ اپنے گلے میں امام حسین السلام کا نام پہنے ہوئے ہیں اسکارف کی صورت میں، اور
उसमें एक इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान कारगिल में वो अपने बच जाने का और इमाम बारगाह में जाकर पनाह लेने का भी जिक्र करते हैं। और इमाम हुसैन सलाम के मद्दाह निकले, वो अपने आप को हुसैनी बरहमद भी कहते हैं वो। फिर दूसरे एक साहब हैं जो कि आरएसएस के जर्नलिस्ट हैं और काफी मुसलमानों के खिलाफ जो है वो सख्त लहजा इख्तियार करते हैं। लोगों का कहना यही है, क्योंकि मैंने अमूमन नहीं देखा है, मगर लोगों का कहना यही है और सोशल मीडिया पे वो इसी उन्वान से मारूफ भी हैं। मगर वो आज़ादारी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया के पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जो है वो ये चीज आज़ादारी से सीखनी चाहिए, खासतौर से हिंदुओं को सीखनी चाहिए कि 14 साल से जो एहतजाज हो रहा है ये हो क्यों रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि कोई और हत्यारा पैदा ना हो जाए, उसको स्पेस ना मिल जाए। तो ये जो गैर मुस्लिम होकर और इन चीजों को समझ रहे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि अभी मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, वही बात आपने कही और आपने उसी की तायीद एक तरह से कर दी कि जो गैर मुस्लिम हज़रात हैं, दूसरी अक़वाम हैं, उन पर भी इमाम हुसैन की शहादत का असर हो रहा है। वो सिर्फ़ इसीलिए हो रहा है क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत इंसानियत के लिए थी, खाली इस्लाम के लिए नहीं थी, खाली मुसलमानों के लिए नहीं थी। वो सारी कायनात के लिए इमाम हुसैन की शहादत थी, अबदी थी और आलमी थी और आफ़ाक़ी थी। और यही वजह है कि हर मज़हब का इंसान, जैसा कि अभी आपने कहा, बख्शी साहब का ज़िक्र किया, या आरएसएस के एक बहुत ही मशहूर वक्ता का ज़िक्र किया आपने, तो मैं अर्ज़ करूँ खाली यही लोग नहीं हैं, हमारे लखनऊ में स्वामी सारंग जी हैं, जो कि बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं और बड़े हिंदू मज़हब के बड़े रहनुमाओं में हैं और बहुत अहम तरीन शख्सियत उनकी मानी जाती है हिंदू मज़हब के एतबार से। तो अब आप अगर देखें, स्वामी सारंग जी हर साल 10 मुहर्रम को ज़ंजीर का मातम करते हैं वो। बाकायदा जुलूस में तशरीफ़ लाते हैं वो और 10 मुहर्रम को ज़ंजीर का मातम करते हैं। और न सिर्फ़ ये कि वो ज़ंजीर का मातम करते हैं 10 मुहर्रम को, बल्कि वो तकरीरें भी करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो नज़रियात और जो ख़यालात वो ज़ाहिर करते हैं, यकीन जानिए कि क्या कोई मुसलमान उस तरह से अक़ीदत में डूब के गुफ्तगू करेगा, जिस तरह से स्वामी सारंग जी गुफ्तगू करते हैं। तो स्वामी सारंग जी एक बहुत ही अहम तरीन शख्सियत हैं हमारे हिंदू मज़हब की और हमारे मुल्क की, हिंदुस्तान की। हम जितना उन पे नाज़ करें, जितना फ़ख्र करें, उतना कम है। लेकिन उसके बावजूद, जैसा कि मैंने कहा, कि वो हिंदू मज़हब के रहनुमा हैं और हिंदू मज़हब की एक तरह से लीडरशिप करते हैं, क़यादत करते हैं। मगर उसके बावजूद इमाम हुसैन का गम मनाते हैं, इमाम हुसैन के सोगवारों में वो अपने आप को शामिल रखते हैं हमेशा। शुमार करते बरसों से हम उनको देख रहे हैं, 10 मुहर्रम को हमेशा आके ज़ंजीर का मातम हल्के में खड़े होकर करते हैं वो बाकायदा। और आफ़ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब क़िबला, जो लखनऊ के इमाम जुमा हैं, इस बार 10 मुहर्रम की तस्वीर देखिए, वो अलील थे मौलाना और व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं और स्वामी सारंग जी उस व्हीलचेयर को लेकर चल रहे हैं, पूरे जुलूस में लेकर चले वो। इससे बड़ा इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम क्या होगा हिंदुस्तान में, कि एक बेशक इससे। हिंदू धर्म गुरु एक मुस्लिम धर्म गुरु को, शिया धर्म गुरु को लेके चल रहा है। तो ऐसे-ऐसे बिल्कुल लोग सही। हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। या एक और मैं अहम तरीन शख्सियत का ज़िक्र इस हवाले से करना चाहूँगा, बात आई है तो इस बिस्मिल्लाह, वक़्त, कि बिस्मिल्लाह, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने बिस्मिल्लाह। वाली जो अहम तरीन शख्सियत हैं पहले अल्लाह मुस्लिम, आचार्य आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं यहाँ पर। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हमेशा मजलिसों में भी शिरकत करते हैं और जो इमाम हुसैन के ताल्लुक से इजलास होते हैं, उनमें शामिल होते हैं, उनमें तकरीरें करते हैं और गज़ब की तकरीर करते हैं। इमाम हुसैन से जो उनकी अक़ीदत है और जो मोहब्बत है, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है और वो हमेशा से हर मौके पर हमारे साथ शामिल होते हैं, हमारे साथ होते हैं। अभी मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ था मुहर्रम से कुछ दिन पहले, तो उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी, स्वामी सारंग जी भी, सब तशरीफ़ लाए 40वें की मजलिस में और सबने आके जिस तरह से मोहब्बत का इज़हार किया, जिस तरह से तकरीरें की उन्हीं ने, तो वाक़ई में वो चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि इंसानियत अभी ज़िंदा है और इंसानियत ज़िंदा है तो सिर्फ़ इसलिए ज़िंदा है क्योंकि इमाम हुसैन ने इंसानियत को ज़िंदा किया है और इंसानियत के नाम एक अबदी पैगाम दिया है कि आप किसी भी मज़हब के हों, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो, किसी भी मसलक के हों, किसी भी मसलक से आपका ताल्लुक हो, लेकिन इंसानी अक़दार, इंसानी तहज़ीब का हमेशा ख़्याल रखिए और उसको ज़िंदा रखने की कोशिश कीजिए। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तरीके से क़िबला कि आज़ादारी क्यों और आज़ादारी के जो असरात हैं वो सिर्फ़ मुसलमानों ही पे नहीं, वो सिर्फ़ अहले तशय्युह पे नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हुर सिफ़त लोग मिलते हैं, हुर्रियत पसंद मिलते हैं, उनके दिलों में आज़ादारी घर कर लेती है, क्योंकि हँसने वाले का साथ अमूमन लोग नहीं देते, गिरिया करने वाले की तरफ ज़रूर मुतवज्जे होते हैं और पूछते हैं, और यही इंसानियत का तकाज़ा है। और इसी वजह से कि पूरी दुनिया में, पूरे आलम में इमाम हुसैन सलाम की आज़ादारी
को जो है वो हाथों हाथ लिया गया। जिस कौम में, जिस मकतब में, जिस फिक्र में अज़ादारी गई, वहाँ पर लोग पहुंचे और अज़ादारी का इनेकाद किया। हम नहीं देखते कि अज़ादारी की मुखालिफत कहीं पर भी की गई हो, सिवाय उन सफ़ों में, उन लोगों में जिनकी सफ़ों में यजीद पलते हैं, कातिलान इमाम हुसैन सलाम छुपे हुए होते हैं। वो इस अज़ादारी से हद दर्जे खौफ खाते हैं कि कहीं उनका पता, उनका एड्रेस जो है वो तश्तज़बाम ना हो जाए। इसके अलावा हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मिलल और मशरब, उन्होंने इसको जो है वो इसकी मुखालिफत नहीं की है। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन अपनी गुफ्तगू को और मजीद पॉइंट्स को शामिल करने की कोशिश करेंगे। अज़ादारी की अफादियत का एक पहलू क़िबला, इस पर भी हम चाहेंगे कि बात करें। जब अज़ादारी होती है, वो लोग भी जो अज़ादारी के मुखालिफ हैं या अज़ादारी के हवाले से वो नाआशना हैं, वो भी जो है वो इस इस्तिफ़ादा करते हैं और पूरी दुनिया का इकोनॉमिकल पहिया जो है वो अज़ादारी की वजह से चल जाता है। ये एक बहुत बड़ी बरकत है। ये एक बहुत बड़ी बरकत है जिसकी तरफ कम ही ध्यान दिया जाता है कि डूबी हुई मईशतें जो है वो बास ममालिक की, उनमें जो है वो जान पड़ जाती है, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपया इधर से उधर होता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये भी सईद शुहदा के की बरकतों में से एक बरकत है। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की जी, बरकत में से एक अहम तरीन बरकत ये भी है कि जो मईशत का सिलसिला है, और देखिए मईशत का जो ताल्लुक होता है वो किसी एक कौम से नहीं है, किसी एक मज़हब से नहीं होता, वो पूरी इंसानियत से होता है ये भी। क्योंकि सबको फ़ायदा पहुँचता है और तमाम अक़वाम, तमाम ममालिक इस चीज़ से इस्तिफ़ादा करते हैं। आप देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, मैं अपने मुल्क से सल्लल्लाहु अलैहि शुरुआत करता हूँ, वसल्लम। हिंदुस्तान से ही। हमारे मुल्क में जो हमारे दूसरे मसालिक के बरादरान हैं, उनके जो कारोबार हैं, यानी जैसे ही अय्याम ऐज़ा आता है, तो उनके कारोबार में इर्तक़ा होता है और बेपनाह इर्तक़ा होता है। मसलन जो लोग शीरीनी का कारोबार करते हैं, जो लोग शीरमाल बनाते हैं, जो लोग ब्रेड या मक्खन या बंद वग़ैरह इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, वो सब बहुत फ़रोख्त होता है, तबर्रुक में बँटने के लिए लोग लेके जाते हैं। तो वो स्पेशल ऑर्डर दे दे के ये लोग इस तरह की चीज़ें बनवाते हैं और इनके यहाँ काफ़ी तादाद में वो चीज़ें बनती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब बनती हैं और बिकती हैं, तो फ़ायदा दूसरे लोगों को पहुँचता है। हम तो खरीदते हैं और खरीद के बाँटते हैं, लेकिन जिससे खरीद रहे हैं उसे भी फ़ायदा पहुँच रहा है, और वो हमारे मसलक का आदमी नहीं है, दूसरे मसलक के लोग हैं। कारोबार दूसरे मसालिक के लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा है और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के भी हाथों में है, तो वहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, वो एक सर्किल होता है मईशत का, जो चलता रहता है, एक के बाद एक, इधर से उधर, उधर से उधर पैसा ट्रांसफ़र होता है और लोगों को फ़ायदा पहुँचता है उससे। जो आप देखते हैं कि अक्सर मजालिस का सिलसिला ही नहीं खाली, बल्कि जब आलमी हम सफ़र करते हैं, मसलन करबला मौला जाते हैं, अरबईन का मौका भी आने अरबईन वाला है, आएगा, या आशूर पे, बिल्कुल अरबईन या आएगा। अभी आशूर पे लाखों लोग करबला गए, मुख्तलिफ ममालिक से लोग गए, कारवां गए सब, ठीक है? जब करबला पहुँचे तो वहाँ जो मईशत का सिलसिला है, देखिए, यहाँ अज़ादारों के जाने से, मातमदारों के जाने से कितना फ़ायदा उस मुल्क को हुआ, और उस मुल्क को कोई नहीं, बल्कि उस मुल्क में दूसरे ममालिक के लोग भी कारोबार कर रहे हैं, उन सबको भी फ़ायदा हुआ। इसी तरह से अब अरबईन का सिलसिला आने वाला है। अरबईन जैसे ही आएगा, लाखों क्या करोड़ों लोग करबला मोहल्ला पहुँचेंगे, और जब करोड़ों लोग करबला पहुँचेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, वो वहाँ पे जाने के बाद मुख्तलिफ अशिया खरीदते हैं। तो जब वो चीज़ें खरीदते हैं, तो उसका फ़ायदा जिस मुल्क से ली जा रही हैं चीज़ें, उसको भी पहुँचता है, और जो दूसरे मुल्कों से चीज़ें वहाँ पे आती हैं और उसका यहाँ फ़रोख्त होती हैं, तो उन ममालिक को भी उसका फ़ायदा पहुँचता है। दुनिया का कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है, जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मईशत में इज़ाफ़ा ना होता हो, मईशत में इर्तक़ा ना होता हो, मईशत में फ़ायदे ना होते हों। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी के हवाले से पूरी दुनिया में मईशत के हवाले से फ़ायदे होते हैं, इक़्तिसादी निज़ाम भी बेहतर होता है। तो इमाम हुसैन के ज़िक्र की बरकतों में एक अहम तरीन बरकत ये है कि सारी दुनिया का इक़्तिसादी निज़ाम बेहतर होता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में। क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पर अज़ादारी की मुखालिफत होती है, अगर 1 साल अज़ादारी ना हो, अगर 1 साल अज़ादारी ना हो, तो बाज़ ममालिक को जो है वो करोड़ों डॉलर का नुकसान हो जाए। वो इस बात को नहीं समझ पाते। उनका जो मीडिया है, जो उनके दानिशमंद लोग हैं, वो इस चीज़ को रिपोर्ट पेश करते हैं। मैं देख रहा था पाकिस्तान के निजी एक चैनल ने इस पर पूरी रिपोर्ट दी थी कि किस तरह से सिर्फ़ एक अज़ादारी से पूरी मुल्क की मईशत का पहिया इस तेज़ी से घूमता है कि उसके असरात साल भर रहते हैं। इस जो अब जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस हवाले से देखते हैं, जो मुख्तलिफ हवाले शोबाए ज़िंदगी के लोग हैं, वो अपने-अपने हवालों से अज़ादारी की अफादियत को देखते हैं। बहरहाल हम चंद पॉइंट्स के ऊपर ही अपने प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। शायर हुसैनी की अहमियत, जिनको देखकर करबला याद आ जाए, जिनको देखकर
होने वाले जुल्म का पता लगाया जा सके। शायर हुसैनी की अहमियत के ऊपर क़िबला रोशनी डाल दें। देखिए, शायर हुसैनी की अहमियत के हवाले से बहुत सारी बातें हैं। अभी हम आपकी एक बात का पहले जवाब दे दें, फिर उस तरफ आएंगे। अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी गुफ्तगू के दौरान कि जो यजीदी हैं फकत वही आज़ादारी के मुनकिर हैं, और इसके अलावा कोई भी आज़ादारी का मुनकिर नहीं है। कोई भी मुसलमान जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता है, वो कभी भी आज़ादारी का मुखालिफ नहीं हो सकता, इसलिए कि आज़ादारी का जो असल ताल्लुक है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आप सही सल्लल्लाहु बुखारी अलैहि देखें, वसल्लम। सही तिरमिज़ी देखें, मिशकात शरीफ देखें, इन सारी किताबों में ये रिवायतें लिखी हुई हैं कि जब इमाम हुसैन की विलादत हुई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला के वाक़े का बयान किया और गिरिया फरमाया। क्रिया क्या? तो ज़ाहिर-सी बात है, जब इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या इमाम हुसैन की ज़िंदगी में, बल्कि पैदाइश के वक़्त ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं और गिरिया फरमा रहे हैं, तो गिरिया सुन्नत रसूल करार पाया। अज़ाए इमाम हुसैन सुन्नत रसूल करार पाई। तो उसमें अगर कोई एतराज़ करता है, कोई ऑब्जेक्शन करता है या कोई बिदअत कहता है, तो मैं समझता हूँ कि वो मुसलमान नहीं है, वो यज़ीदी है। और ये भी अर्ज़ कर दूँ इस मौके पर कि जो लोग अज़ाए इमाम हुसैन से रूगर्दानी करते हैं या अज़ाए इमाम हुसैन से घबराते हैं, अज़ाए हुसैन से परेशान होते हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका सबब ये है कि दरअसल ये अज़ाए इमाम हुसैन जो है, जुलूस है अज़ा हमारे। आप देखिए, जब जुलूस मुहर्रम के निकलते हैं, ये हमारे जो जुलूस हैं, ये शजरे खोल देते हैं। वाह! इमाम हुसैन के जुलूस दुश्मनाने इस्लाम के शजरे खोल देते हैं। वो किस तरह से? वाह! मसलन जब जुलूस निकल रहा है कोई, अज़ादारी का जुलूस, मान लीजिए 10 मुहर्रम का जुलूस है और शाहराह आम पर आया जैसे ही, तो हमारे यहाँ दूसरी अक़वाम भी रहती हैं, हिंदू भाई कोई आया और उसने पूछा कि भई ये जुलूस कैसा है? उसे नहीं मालूम कि करबला में कोई वाक़या हुआ था या क्या है। एक अननोन आदमी है, जिसे कुछ मालूम नहीं है, वो आके पूछता है कि भई ये क्या है और ये क्यों निकल रहा है ये जुलूस? क्या है? क्यों इतना हुजूम है? क्यों इतनी भीड़ है? और क्यों लोगों ने सियाह लिबास पहने हुए हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों लोग मातम कर रहे हैं? तो बताने वाला बताता है कि भई करबला के मैदान में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद सल्लल्लाहु कर अलैहि दिया वसल्लम। गया था। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को जब उन्हें शहीद किया गया था, तो उनके साथ बड़ा ज़ुल्म हुआ, 3 दिन के भूखे प्यासे थे, उनको शहीद किया गया, उनकी औलाद को शहीद किया गया, उनके अंसार को शहीद किया गया, उनके आवान को शहीद किया गया। अब वो सुन रहा है कि अच्छा, रसूल खुदा के नवासे यानी इमाम हुसैन को शहीद किया गया। तो अब वो सवाल करता है कि इनको शहीद किसने किया? तो किसने बताने किया? वाला बताता है कि यज़ीद ने उनको लश्कर यज़ीद ने शहीद कराया। यज़ीद ने शहीद कराया और लश्कर यज़ीद ने शहीद किया। अब वो पूछता है, अच्छा क्या? यज़ीद ने शहीद कराया, तो ये यज़ीद कौन था जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया? तो अब बताने वाला बताता है कि यज़ीद जो था वो मुआविया का बेटा था। अब वो पूछता है ये मुआविया कौन था? कि मुआविया अबू सुफियान का बेटा था। कि अबू सुफियान कौन था? कि ये उमैया का बेटा था। उमैया कौन था? कि ये हर्ब का बेटा था। अब आपने देखा, बात शुरू हुई थी यज़ीद से और पहुँच गई हर्ब तक। कैसे पहुँच गई? ये है इमाम हुसैन के ज़िक्र का मौजज़ा और इन जुलूस है अज़ा की शान, कि ये जो जुलूस है अज़ा हैं, ये शजरे खोल देते हैं दुश्मन के, मुखालिफ के, और बता देते हैं कि कौन लोग हैं। तो इसलिए जो बिल्कुल उस सही। सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, जो शजरे से ताल्लुक रखते हैं, वो घबराते हैं इमाम हुसैन की अज़ा से, वो घबराते हैं जुलूस अज़ा से। इसलिए वो चाहते हैं कि जुलूस ना निकलने पाएँ, वो चाहते हैं जुलूसों में लोग शिरकत ना करने पाएँ, मगर उनके कुछ चाहने से होता कुछ नहीं है, होगा वही जो खुदा चाहता है। क्योंकि रिज़ा इलाही यही है कि क़यामत तक अब इमाम हुसैन का नाम ज़िंदा रहे। इमाम हुसैन ने जिंदा अल्लाह का रहे। नाम करबला में ज़िंदा रखा, और अब करबला वाह! में जो इमाम हुसैन ने तौहीद की बक़ा के लिए जंग की थी और तौहीद का तहफ़्फ़ुज़ किया है, तो वही परवरदिगार आलम अब ज़िक्र इमाम हुसैन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और क़यामत तक इंशाअल्लाह ये अज़ा का सिलसिला जारी रहेगा इसी तरह से। अब हम आते हैं जय शायर रहेगा। हुसैनी की तरफ, शायर जो अभी हुसैनी। आपने सवाल किया था। जी, जी। तो अब उसमें देखिए, एक सवाल हमसे अक्सर होता है ताज़िये के ताल्लुक से, कि ये ताज़िया क्या है? आप लोग ताज़िया उठाते हैं और इसके हवाले से मुफ्तियान बेतौफ़ीक़ जो हैं, वो फ़तवे भी देते हैं कि साहब ये तो बिदअत है और ताज़िये में क्या रखा है, लकड़ियाँ होती हैं, खपंचियाँ होती हैं कुछ, और उसके बाद ऊपर से उसको कागज़ से ढक दिया जाता है, कागज़ चढ़ा दिया जाता है, डिज़ाइन बना दिया जाता है, और ये तो बिदअत है, ये मुनासिब नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए अर्ज़ कर दूँ कि ताज़िया क्या है? बेसिकली ताज़िया इमाम हुसैन की ज़री की शबीह है। और ये जो सही। इमाम हुसैन की ज़री की शबीह है ताज़िया,
تو ہم کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس امام حسین کی زری نہیں ہے، ہمارا وقت کربلا میں نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کہہ سکیں، امام کے سامنے دعا مانگ سکیں، فریاد کر سکیں، تو ہم نے زری کی شبی بنا لی ہے جسے تعزیہ کہا جاتا ہے، اور وہ تعزیہ اپنے عزا خانوں میں سجا لیا ہے، اور اسی کے سامنے آ کے فریادیں کرتے ہیں اور اسی کے سامنے مناجاتیں کرتے ہیں۔ تو یہ شاعر اللہ میں ہے۔ اس طرح سے امام حسین کی یاد میں ہم نے جو تعزیہ بنایا ہے، یہ جو تعزیہ ہے دراصل امام حسین کے روزے کی شبی ہے، اور شبی اسلام میں ایک پوری تاریخ ہے شبی کی بھی، کہ شبی بنانے کا سلسلہ بہت آغاز میں اسلام کی ابتدائی سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں ایک مثال سے واضح کر دوں اپنی بات کو، کہ مسجدیں ہیں مسلمانوں کی، یہ جو مسجدیں ہیں مسلمانوں کی، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل شبی ہیں مسلمانوں کی مسجدیں، مسجد نبوی کی۔ مسجد نبوی کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے شبی خانہ کعبہ کی۔ جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں اللہ کی عبادت خانہ کعبہ میں کرتے تھے، حرم میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جب یہاں آئے تو یہاں کے مایوس ہوئے اور بہت زیادہ رنجیدہ تھے کہ مجھ سے میرے رب کا گھر چھڑا دیا گیا، میں اپنے اللہ کے گھر کو چھوڑ کے، مکے کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کے مدینہ آ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کر رہے تھے، گویا تنہائی میں مکالمہ کر رہے تھے پروردگار سے، وہی آئی کہ یہاں پر آپ اس کی شبی بنا لیجئے، اور مسجد نبوی بنائی گئی۔ ٹھیک ہے، تو مسجد نبوی خانہ کعبہ کی شبی ہے۔ اور خانہ کعبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ آسمان پہ جو قبلہ ہے فرشتوں کا، بیت العتیق، بیت العتیق کی شبی ہے خانہ کعبہ۔ تو بیت العتیق صحیح۔ کی شبی خانہ کعبہ کی شبی مسجد نبوی، مسجد نبوی کی شبی نبوی۔ ہماری اور آپ کی ساری مسجدیں دنیا میں جہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ شبی بنانا بدعت ہے؟ اسلام کی تو پوری تاریخ شبیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اصل اس میں لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے فتوے لے کر آئے ہیں کہ فلانی چیز بدعت ہے، فلاں، اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا میسج جہاں سے بیان ہو رہا ہے اس کے قریب نہ جانے دو۔ اگر کوئی بے قریب شک گیا تو بہت بہت خوب، جس طرح آپ یزید سے حرب تک لے گئے تھے، میں یزید سے سقیفہ تک لے جاؤں گا، اور وہاں سے تمام چیزیں عیاں ہو جائیں گی کہ جو اسلام محمدی ہے وہ کون سا ہے، اور دوسرا جو اس کی نقل بنائی گئی وہ کون سا ہے۔ تو اصلی کا پتہ نہ چلے، نہ سبیل کے پاس جانے دو، نہ مجلس میں جانے دو، تابوت دیکھیں تو جی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو آنکھیں بند کر لو، مطلب یہ تمام ہتھ کنڈے وہ ہیں کہ دور رہے، مگر سوشل میڈیا نے الحمدللہ ان تمام چیزوں کو پامال کر دیا۔ میڈیا نے بے شک اور سوشل میڈیا نے ان تمام چیزوں کو، ان کی تمام حسرتوں کے اوپر، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایسے پانی پھیر دیا، اب روک نہیں سکتے، کیونکہ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب آپ کے سامنے ہے، اب انسان سنتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے کہ شاعر حسینی کی جو اہمیت ہے، اس پہ جو روکا جا رہا تھا، تو اب چونکہ اب ایک ایسے دور میں ہم داخل ہو گئے، اب دشمن کا ہتھ کنڈا کیا ہوگا، اب تو وہ مطلب دیکھ رہا ہے، صرف کچھ کر نہیں سکتا۔ دیکھیے، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ پہلے جو زمانہ تھا اور اب جو زمانہ ہے اس میں بڑا فرق آیا ہے، اور سب سسٹم اور نظام بدل گیا ہے۔ پہلے ہم جب مجلس کرتے تھے تو ہماری مجلس جو تھی مثلاً 1000 لوگ اگر امام بارگاہ میں موجود ہیں وہی سن رہے ہیں، یا پھر ریکارڈنگ وہی ہو سن جاتی رہے ہیں۔ تھی تو کچھ لوگوں تک وہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ اب تو ہم 10 آدمی مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام بارگاہ میں لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اب چیز ہر جگہ پہنچ رہی ہے، فوراً پہنچ رہی ہے۔ ادھر آپ پڑھ لیں اور مجلس، ادھر دوسری جگہ وہ سب لوگ کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں ریئل اور ٹائم۔ وہ اس چیز کا استفادہ کر رہے ہیں۔ جی، تو اسی طرح سے جو امام حسین علیہ السلام کے عزا کے اسباب ہیں اور جو عزا سے تعلق رکھنے والی اشیاء ہیں، ان کو بدعت کہہ کے پہلے مفتیان بے توفیق روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے، مگر اب وہ ظاہر سی بات ہے اس میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں روک پاتے کیونکہ اب ہر چیز سوشل میڈیا پہ ان کے نوجوان بھی جب پڑھتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مفتیوں نے، ہمارے علماء نے ہمیں ہمیشہ غلط بتایا ہے۔ سچ اور حق تو یہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کا نتیجہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو غیر شیعہ ہیں وہ شیعت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور نہ صرف مائل ہو رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے ادھر حال فی الحال میں ہمارے خود ملک میں ہندوستان میں بہت سارے افراد شیعہ ہوئے ہیں، اور یہ صرف امام حسین علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ برکت ہے، وسلم۔ ان کے ذکر کی برکت ہے اور شاعر حسینی کی برکت ہے، جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی چیز جو ہے نا، تبلیغ کا ذریعہ ہمارے پاس امام حسین کا ماتم بھی ہے، جو ہم ماتم کرتے ہیں جلوس میں، وہ ماتم بھی ایک پیغام دیتا ہے، وہ ایک میسج دیتا ہے، اور زنجیر کا ماتم ہے،
زنجیر کا ماتم جب ہوتا ہے تو زنجیر کے ماتم پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں جو اپنے بدن کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے بدن کو اذیت دے رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، کیوں اتنی اذیت دے رہے ہیں؟ تو پھر اس کا جواب جب انہیں ملتا ہے کہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم کو جب کربلا میں شہید کیا گیا تھا، ان کے بدن پر اتنے زخم لگائے گئے تھے کہ کوئی بھی بدن کا حصہ ایسا اللہ نہیں تھا اکبر. کہ جہاں نہ ہو۔ وہ امیر علی صلی اللہ مقامہ کا بڑا مشہور بیت کا شعر ہے کہ 1900 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین ہائے ہائے تڑپتا ہے خاک پر۔ تو اتنے ہائے ہائے. زخم لگائے گئے تھے، اتنا زخمی کیا گیا تھا کہ وہ جو چیزیں ہیں جب آج یہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے اور ہم بھی امام حسین کے ساتھ زخمی ہوتے یا ہم وہاں ہوتے تو امام حسین کو زخمی نہ ہونے دیتے، وہی احساس ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ماتم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے زخموں میں شریک ہیں، آپ کی تکلیف میں شریک ہیں، آپ نے جو اذیتیں کربلا کے میدان میں اٹھائی ہیں ہم کربلا کے میدان میں نہیں تھے، مگر آج ہم اس دن جس دن آپ کو شہید کیا گیا تھا، جس دن آپ کو اذیت دی گئی تھی، اپنے آپ کو اذیت دے کر آپ کی اذیت میں شامل کر رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں۔ تو زنجیر کا ماتم دیکھ کر بھی بہت سے لوگ، کما کا ماتم دیکھ کر بھی بہت سے لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایسے رہنما کے ماننے والے ہیں کہ ان کے رہنما کے ساتھ ظلم ہوا تو آج یہ اس ظلم کی وجہ سے جو ان کے امام پر ہوا تھا اپنے مظلوم امام کی یاد میں اتنا زیادہ ڈوب جاتے ہیں کہ خود کو بھی زخمی کر لیتے ہیں اور خود اپنا خون بہا کر اپنے امام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو یہی صحیح معنی میں وہ قوم ہے جو دوسروں پہ ظلم نہیں کر سکتی ہے، جو اپنے امام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسے آج تک یاد کر رہی ہے۔ تو جس کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ کبھی دوسروں پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا یہ ذکر اور امام کا یہ جو ماتم ہے جو ہماری قوم کرتی ہے، کما کا ماتم، زنجیر کا ماتم، آگ کا ماتم، اس سے بھی ہمارے ملک میں، ہندوستان میں نے دیکھا ہے، دوسرے ممالک میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مذہب حق کا قبول کرتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ سبحان السلام کی ازا کے بہت سارے اسباب ہیں اللہ. اور ان سارے اسباب میں سے اہم ترین سبب جو ہے امام کی ازا ہی ہے کہ یہ ازا ایسی ہے کہ جو دلوں کو برما دیتی ہے، جو دلوں کو نرم کر دیتی ہے اللہ. اور جو دلوں کو امام حسین علیہ السلام کی مظلومی کی یاد دلا کر ہمیں ظالموں سے نفرت جو ہے ہمارے ذہنوں میں ایک طرح سے تازہ کر دیتی ہے اور ظلم کے خلاف ہمیں مشتعل کرتی ہے اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں مہمیز کرتی ہے۔ یہ امام کے عزاداری کا سبحان ایک اللہ. سب سے بڑا بینیفٹ، سب سے بڑا فائدہ آج کے زمانے میں آج تک ہے کیونکہ سن 61 ہجری سے ابھی تک جو ہے وہ قبلہ 1383واں سال شروع ہوا ہے، 1383، یعنی یہ جو چاند ہوا محرم کا یہ 1383 ہجری کا چاند ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ بیچ میں سید الشہداء کی شہادت سے اور اس وقت تک جو ہے وہ 1383واں سال ہے، 1382 سال حائل ہیں اور 83واں شروع ہوا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ کہیں پر بھی پوری دنیا میں اگر آپ تاریخ انسانی کی طرف مطالعہ فرمائیں قبلہ تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں تحریکیں اٹھی اور اٹھ کے ختم ہو گئیں، اپنے شباب پہ گئی، گو کہ اپنے شباب پہ گئی، مگر وہ ختم ہو گئی، اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا ختم ہو گئی۔ کچھ تاریخ کے کوڑے دان میں غائب ہو گئی اور کچھ پڑی ہوئی ہیں، مطلب وہ پریکٹیکلی زمین کے اوپر موجود نہیں ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ 1382 سال کی شاندار تاریخ کہ جس میں جس تحریک پر ظلم اور جبر کی کوئی ہتھ کنڈا ایسا نہیں ہے جس پہ نہ آزمایا گیا ہو، اس کے ماننے والوں کے گھر جلائے گئے، سینے چاک کیے گئے، گردنیں کاٹی گئیں، ہاتھ پیر قطع کیے گئے، صرف اس بات پہ کہ سید الشہداء کی زیارت میں جایا جا رہا ہے۔ بنی عباس نے کیا جتنا ظلم کیا، تاریخ گواہ ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ شباب کے ساتھ جو ہے وہ اس کی زوفشانی ہوئی۔ اس کے اوپر دو جملے ہدیہ فرما دیں، میں پھر آگے پڑھوں۔ دیکھیے بڑی اچھی بات آپ نے کہی علی بھائی کہ 1382 سال ہو گئے، ایک لمبا عرصہ ہو ہے، گئے ایک طویل بہت. وقفہ ہے جو کہ یعنی 1382 سال کوئی بہت چھوٹا موٹا عرصہ نہیں ہے، بہت طویل عرصہ ہے، یہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں کسی بھی انقلاب کی یاد اور کسی بھی تحریک کی یاد اس طرح سے نہیں منائی جاتی جس طرح سے سانحہ کربلا کی یاد منائی جاتی ہے۔ اور پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں 1382 سالوں میں کوئی بھی انقلاب ہو، چاہے وہ ہندوستان میں جو آزادی کی تحریک تھی وہ ہو اور چاہے ایران میں جو تحریک تھی آزادی کی اور جو اسلامی انقلاب آیا اور چاہے پاکستان میں جو تحریک ہے آزادی کی یا دنیا کے کسی ملک میں دیکھ لیں آپ، بنگلہ دیش میں جو تحریک آزادی ہے وہ
اور جہاں جہاں بھی آپ دیکھ لیں، جہاں بھی مطلب انقلاب کی لہر آئی اور جہاں بھی تحریک چلی، اس طرح کی کوئی آزادی کی تحریک کسی بھی ملک میں ہو، اور چاہے دوسرے مذاہب کے ماننے والے کیوں نہ ہوں، وہ ہر ایک نے امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کے اعضاء کو اپنے لیے محرک سمجھا، اور کربلا کے انقلاب کو اپنے لیے رہنما سمجھا، اور امام حسین کی شخصیت کو اپنے لیے ایک ایسا مثالی ایک بہت ہی، جس کو کہتے ہیں نا، مثالی شخصیت، آئیڈیل پرسنالٹی تصور کرتے ہوئے انقلاب کے لیے وہ لوگ اپنے راہیں ہموار کرتے رہے۔ اور اس کا ذکر بھی تمام لوگوں نے کیا کہ ہم نے کربلا کی تحریک سے، کربلا کے سانحے سے سبق لیتے ہوئے ہم نے اپنے ملک کو آزاد کرایا، ہم نے فلاں تحریک چلائی، ہم نے فلاں کارنامہ انجام دیا۔ تو دنیا کے آپ دیکھیں نقشے پر جو ممالک پائے جاتے ہیں، وہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں 1382 سالوں میں کربلا کے واقعے سے کچھ نہ کچھ ضرور استفادہ کیا گیا ہے، خواہ وہ ملکی سطح پر ہو، خواہ وہ عالمی سطح پر ہو، اور چاہے وہ مسلکی سطح پر ہو، اور حتیٰ کہ چاہے خانوادگی سطح پر ہو، کسی نہ کسی سطح پر ہر انسان نے اس تحریک سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، جو میں کہ شروع سے بار بار کہہ رہا ہوں اور اس بات پہ زور دے رہا ہوں میں، کہ اس کا سبب صرف یہ ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جو یہ تحریک ہے وہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھی، یہ ایک عالمی تحریک بنا دی، ایک انسانی تحریک اللہ بنا دی، اور انسانی اقدار کا تحفظ فرمایا۔ آپ دیکھیے کربلا سبحان کیا اللہ۔ سانحہ ہے، آپ وہاں پہ ہر ہائے، طرح کی چیز موجود ہے۔ آپ دیکھیے وہاں بہن بھائی کی محبت کا نمونہ بھی موجود ہے کہ بہن اور بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اور وہاں آپ دیکھیے حبیب ابن مظاہر کا کردار بھی، ایک دوست کے لیے کس طرح سے اپنی جان نثار کرتا جان ہے۔ دے رہا ہے، ایک اللہ باپ اکبر۔ اور بیٹے کا جو کردار ہے کہ جوان بیٹا ہے علی اکبر، جوان بیٹے ہائے، کو انسان اپنے مذہب پہ کس طرح سے قربان کر سکتا ہے، وہ قربانی کا جذبہ بھی ہمیں کربلا میں نظر آ رہا ہے۔ اور حتیٰ کہ مطلب جو ساری کائنات جس پر مشت بدندہ ہے دیکھ کر کے، کہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر کس طرح سے امام حسین نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی کربلا کے میدان میں، اور کس طرح سے حضرت علی اصغر کی قربانی سارے عالم کے عباد لیے اللہ۔ ایک نذیر بن گئی کہ یہ ایسے ظالم لوگ تھے، ایسے مطلب ہائے، سنگ دل لوگ تھے، جنہوں نے 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہ کھایا، اور امام حسین اس کے لیے سوال آپ کرتے رہے سلام، اور اس کو پانی تک نہ دیا، اور پیاسا شہید کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی صحیح، اپنے اپنے قریب لاتی ہیں، اسلام سے قریب لاتی ہیں، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ واقعتاً یہ ایک سچا مذہب ہے، اور سچے لوگ ہیں جن کے بے شک اندر ایسے، قربانی دینے کا جذبہ ہے، جن کے اندر ایثار کا جذبہ ہے، اور جو انسانی اقدار کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کربلا کربلا میں مند، کربلا کربلا میں مند گر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں ختم ہو جاتی اگر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا ساتھ نہ ہوتی۔ جناب زینب کے کردار، ان کی سختیوں کا برداشت کرنا اور اس پر ما رائت اللہ جمیلہ کہنا، اس پر بھی جو ہے وہ آج تک پوری انسانیت فرط حیرت میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر کسی انسان کے قبلہ چند ساعتوں کے لیے ایسے ہاتھ باندھ دیے جائیں تو وہ بلبلا اٹھے گا، نہ کہ بے کجاوا اونٹوں پر بغیر محمل کے اور رسن بستہ، اور ایک بستی سے دوسری بستی جس میں دن اور رات کا کوئی فرق نہیں، کہیں اونٹوں کو بھگایا جا رہا ہے، کہیں پر جو ہے وہ دھوپ کی سختی، کہیں پتھراؤ ہو رہا ہے، کہیں گرم پانی تک اچھالا گیا، جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ معاملات، اور اس کے اندر کوئی تہجد اونٹ کی پیٹھ پر بھی شہزادی قضا نہیں کرتی ہیں، ما رأیت الا جمیلہ کہہ کر اپنے رب کی توحید کی اور عظمت کی کو ثابت کرتی ہے کہ توحید کتنی گراں قدر چیز ہے، اور اس کے ماننے والے بھی کیسے ہوتے ہیں۔ کوفے کے حالات، جس وقت ورود کوفہ ہوا، ہم آپ کے ساتھ اس دن شو کر رہے تھے، آپ کے کوفے کے ورود کے حالات بیان کیے تھے کہ کس طرح سے خطبات ہوئے، کس طرح سے کوفے کو سجایا گیا تھا، کوفے میں کتنے گروہ پائے جاتے تھے، ان تمام چیزوں پہ بات ہوئی تھی۔ اس میں ایک عبداللہ بن عفیف کا قیام کوفے میں ہوا، وہ ماجرا کیا تھا، تاریخ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کتاب عشق دو باب است تو باباس کربلا و دمشق، کتاب عشق دو باب است کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد اور دیگر ہے دیگر زینب۔ تو زینب یقیناً صلوات اللہ علیہ جناب وسلم۔ زینب سلام اللہ علیہ کی قربانیاں بے مثل ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے اسلام پر اور مسلمانوں پر کہ انہی نے امام حسین کی قربانی کو زندہ رکھا۔ ہاں، اور واقع کربلا
جیسا کہ ابھی آپ نے کہا 1382 سال گزر چکے ہیں اور آج بھی زندہ ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں امام حسین کی تحریک کی وجہ سے زندہ ہے، جہاں انسانی اقدار کے تحفظ کی وجہ سے زندہ ہے، وہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا صلی اللہ کردار علیہ بھی بے وسلم. مثل ہے۔ ان کی وجہ سے بھی یہ آج سانحہ زندہ ہے، کیونکہ انہی نے اس سانحے کو مرنے نہیں دیا اپنی زندگی میں، اور انہی نے آئے کربلا کے بعد کربلا کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ امام حسین کی شہادت کی اللہ تشہیر کی ہے کوفے کے بازاروں میں آئے. اور شام کے بازاروں میں اور یزید کے درباروں میں۔ تو شعر آپ سنیے نے غلام، جو بھی سوال، جی بسم شعر اللہ۔ سنیے. علی کی جاہو جلالت نمود کرتی ہے، علی کی جاہو جلالت نمود کرتی ہے، زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے. اب آپ سبحان خطبے کے اللہ، حالات بیان سبحان کیجیے، اللہ، بسم اللہ. سبحان اللہ. اللہ، سبحان اللہ۔ کوفے میں جو ہوا اور جو وہاں کے حالات تھے، اس پر ہم لوگوں نے 11ویں محرم کو بہت تفصیل سے روشنی ڈالی تھی، اور اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ جناب زینب نے جو کوفے میں خطبہ دیا تھا۔ آپ دیکھیے، جناب زینب کا خطبہ دینا بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کوفے کے بازار میں، بالکل جس ایسی. کے سامنے 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہو۔ ہائے. آپ سوچئے، جو جب کربلا سے چلا ہو تو اس کے اعزاء کے، اس کے اقربا کے لاشیں، اس کے بھائی کا لاشا، اس کی گود کے پالوں کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، انہیں دفن تک نہیں کیا جا رہا ہے، اور ایسے عالم میں وہ وہاں سے چلا ہے۔ تو ایسا انسان جب وہاں سے چل کے یہاں آتا ہے کوفے میں، تو اس کے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں رہتی، سکت بھی نہیں رہتی کہ وہ بول سکے۔ خطبہ دینا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جناب زینب نے جو تاریخ ساز خطبہ کوفے میں دیا ہے، اور اس میں بھی رسن بستہ ہیں۔ آپ ہائے. دیکھیے کہ خطبہ جب کوئی انسان دیتا ہے، ابھی ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، ابھی اہل بیت ٹی وی پر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہم ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں، اپنی گفتگو میں مدد لیتا ہے انسان اجزائے بدن کی بھی۔ جب ہم کوئی خطبہ دیتے ہیں، کوئی گفتگو کرتے ہیں، اس میں اجزائے بدن کا بھی کافی حد تک رول ہوتا ہے، صرف زبان کا رول نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے میں جب جناب زینب کے ہاتھ یعنی رسن بستہ ہیں، اور جب جناب زینب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے کربلا میں، اتنے بڑے سانحے کو دیکھیے برداشت کرنے کے بعد، قبلہ، کسی بھی خطبہ دینے کے لیے انسان متن کی تیاری ذہن میں کرتا ہے، اس میں ادبیات کا خیال بالکل رکھتا ہے، اس کے اندر گرامر بالکل کا خیال ہوتا ہے، اس میں ویکیبلری کا خیال ہوتا ہے. ایک ایسا شخص جس کے سامنے اس کے جو ہے وہ اعضا کے سر جو ہے وہ کٹے ہوئے، ان کی تشہیر ہو رہی ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے اور بے مخنو چادر ہے. مطلب کوئی کہیں سے ماحول ذرا سا بھی سازگار نہیں ہے نا کہ انسان دو لفظ کلام کر سکے. کیونکہ آپ خود متکلم ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب بھی کلام کرنے کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ شو میں آتے ہیں یا کسی سیمینار میں جاتے ہیں، کسی کانفرنس میں جاتے ہیں، ایک ماحول کو ترتیب دیا جاتا ہے نا کہ ایک انسان اپنی پوری بالکل ایک کنسنٹریشن بالکل کو وہ ایک طرف رکھے، وہ ڈائیورٹ نہ ہو، تب انسان گفتگو کرتا ہے. وہاں پر ہجوم ہے، کٹے ہوئے سر ہیں، رسن بستہ ہیں، دل زخمی ہے، اور اس کے بعد جو خطبے دیے ہیں وہ عرب کی یعنی کہ سمجھ لیں کہ ادبیات میں کمال ان کو حاصل ہے. اس کلام کو بالکل ادبیات عرب میں کمال حاصل ہے. میں چاہوں گا اس رخ سے بھی بات ہو سکتی. بے شک۔ دیکھیے، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ رسن بستہ ہیں اور تمام سوگواری کا ماحول ہے اور سرہائے شودا ساتھ میں ہیں، ایسی ہاں. ایسی حالت میں یہی سب نہیں ہے، بلکہ اس میں ستم یہ ہے کہ روایتوں میں ہے، جب کوفے میں شہزادی تشریف لائی ہیں تو وہاں جشن کا ماحول ہے، وہاں لوگ جیسے عید کے دن خوشیاں مناتے ہیں ویسے خوشیاں منا رہے ہیں، نئے لباس پہنے اللہ. ہوئے ہیں، اور ایک ہنگامہ، ایک شور ہے بازار میں، اور اس شور اور اس ہنگامے میں تقریر کرنا اور خطبہ دینا کتنا بڑا کمال ہے شہزادی کا۔ اور صرف تاریخ میں ہے کہ شہزادی نے ایک جملہ کہا اور پورا ماحول ساکت ہو گیا۔ جناب زینب نے کہا کہ اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ، بس یہ فقرہ جناب زینب نے کہا ہے، اور ہر طرف خاموشی، سناٹا۔ چھا گیا. تاریخ میں ہے کہ جو اونٹ کی گردنوں میں وہ گھنٹیاں بندھی ہوتی ہیں، وہ گھنٹیاں بھی ساکت ہو گئیں۔ جناب زینب کی آواز میں اتنا روب صلوات تھا اللہ علیہ، صلی اللہ. اور مظلومیت کی ایسی تاثیر تھی کہ ہر طرف خاموشی، ہر طرف سناٹا، اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے ذلیل کیا ہے ابن زیاد کو، اور کہا ہے کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے خانوادے کو جو شہید کر دیا ہے، ان کی شہادت کے بعد تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں ذلیل کیا ہے، ہمیں رسوا کیا ہے؟ ہم ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتے، ہم صاحب تطہیر کے وارث ہیں، ہم مرتضیٰ کے وارث ہیں، ہم مصطفیٰ کے وارث ہیں، اور جس نے ہمیں شہید کیا ہے اللہ نے اس کے مقدر میں ذلت لکھ دی ہے،
اور ذلیل تم ہو اور تمہارا خانوادہ ذلیل ہوگا اور ذلت قیامت تک کے لیے تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل کوفہ کی طرف مخاطب ہوئی اور کہنے لگی تم رو رہے ہو، مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہو، تمہارے جھوٹے آنسو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تمہیں معلوم تھا کہ حسین ابن علی کو شہید کیا جا رہا اور تم خاموش رہے امام حسین اللہ کی اکبر، شہادت پر۔ تم نے لا اسے اللہ، شہید ہوتے ہوئے دیکھا جسے جناب زرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، تم نے اسے ہاں، شہید ہوتے ہوئے دیکھا کہ جس کا گہوارہ جانے کے لیے جبرائیل امین آتے تھے، تم نے اسے شہید ہوتے ہوئے دیکھا کہ جس کے گلوئے مبارک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیتے تھے۔ اس بوسے طرح سے دیتے جناب اللہ، زینب نے تاریخ ساز خطبہ دیا ہے۔ اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ لوگ چیخیں مار مار کے رونے لگے اور انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم نے کچھ غلط کر دیا ہے اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جناب زینب کے خطبے کا جہاں بہت زیادہ اثر اس طرح سے لوگوں پر ہوا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس عبداللہ ہوا۔ دوسری عبداللہ طرف بن عفیف، ہاں، دوسری طرف عبداللہ ابن عفیف پر جو اس کا اثر ہوا ہے وہ بڑا تاریخ ساز ہے، اور وہ بھی میں اس وقت بیان کرنا چاہوں گا واقعہ اپنے ناظرین کے سامنے کہ عبداللہ ابن چار عفیف 5 منٹ ہے گا، جو کہ 5 منٹ، جی 5 منٹس ہیں جی ہمارے پاس، انشاءاللہ ہم پانچ جی پانچ منٹ میں اپنی بات مکمل کر لیں گے۔ انشاءاللہ عبداللہ ابن انشاءاللہ، عفیف جو تھے یہ امام علی کے صحابی تھے۔ مختصر سا تعارف کرا دوں آپ کا، عبداللہ ابن عفیف امام علی کے بہت ہی مقتدر صحابہ میں تھے اور جنگ جمل اور صفین میں مولا کائنات کے ساتھ تھے، جنگوں میں شریک ہوئے اور جنگ صفین میں آپ کی دائیں اور جنگ جمل میں بائیں آنکھ آپ کی ضائع ہو گئی تھی اور نابینا ہو گئے تھے۔ اور جب یہ خطبہ دیا ہے جناب زینب نے تو اس خطبے کا اثر جناب عبداللہ ابن حفیظ پہ بہت الگ طرح سے وہ پڑا اور وہ انقلاب لانے کے لیے ایک طرح سے آمادہ ہو گئے اور وہ ابن زیاد کے خلاف بغاوت پہ آمادہ ہو گئے۔ تو کتابوں میں ہے تاریخ کی اور مالی السبتین میں تحریر کیا گیا ہے کہ جس وقت ابن زیاد اہل حرم کو زندان میں بھیجنے کے بعد مسجد کوفہ میں آیا اور خطبہ دیا اس نے، جیسے اس نے خطبہ دیا ہے تو عبداللہ ابن عفیف اس کے خطبے میں کھڑے ہو گئے اور اسے ٹوکا، کہا کہ تو ذلیل ابن ذلیل ہے، تو لعین ابن لعین ہے، تجھے معلوم ہے تو نے کسے شہید کیا ہے؟ تو نے اللہ فرزند رسول کو شہید کیا ہے، تو نے علی مرتضیٰ کے دلبند کو شہید کیا ہے، تو نے جناب زہرا کے بیٹے کو شہید کیا ہے، تو قیامت تک کے لیے لعنت کا حقدار ہے اور تو لعنتی ہے، تیرا باپ بھی خبیث تھا اور تو بھی خبیث ہے۔ جب اس انداز میں عبداللہ ابن عفیف نے گفتگو کی تو ابن زیاد نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہے؟ تو اسے لوگوں نے بتایا کہ تو اس کو نہیں پہچانتا، یہ عبداللہ ابن عفیف ہیں، امام علی کے صحابی ہیں۔ کہا اچھا تو اس کو گرفتار کرو۔ جیسے ہی جناب عبداللہ ابن عفیف کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تو جو ان کا قبیلہ تھا، قبیلہ ازد، تلواریں کھینچ کے سامنے آگے، خبردار اگر کسی نے ان کو گرفتار کیا، اور وہ قبیلہ ان کو چھڑا کے اپنے ساتھ لے گیا۔ جب وہ اپنے یہاں پہنچے تھوڑی دیر کے بعد ابن زیاد نے پھر کچھ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ عبداللہ ابن عفیف کو گرفتار کرایا جائے کسی بھی قیمت پر۔ تو اس نے قیس ابن اشعث کو ایک لشکر لے کر بھیجا کہ جاؤ ان کو گرفتار کرو۔ جب وہ گرفتار کرنے وہاں پہنچا ہے ان کے گھر، تو ان کے جو خانوادے کے لوگ تھے اور جو ان کا قبیلہ تھا وہ سارا ان کے ساتھ ہو گیا اور اس کے بعد باقاعدہ جنگ ہوئی۔ یہ قیس ابن اشیس جو تھا، اشس، معاف کیجیے، قیس ابن اشس اور جو جناب عبداللہ ابن عفیف ہیں، ان کے حفیظ، درمیان، دونوں گروہوں کے درمیان، اسی میں جو عبداللہ ابن عفیف ہیں، ان کے فیور میں ایک عینی قبیلہ تھا کوفے کا، بڑا قبیلہ تھا وہ بھی اور بڑا نامور قبیلہ تھا اور شرفا کا قبیلہ تھا، وہ بھی ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور ان دونوں قبیلوں نے مل کے بہت زبردست جنگ کی کوفے کے بازاروں میں، اور وہ جنگ اس میں کافی لوگ مارے گئے۔ اس کے باوجود عبداللہ ابن عفیف کو یہ ابن زیاد کا لشکر گرفتار نہ کر سکا اور انہیں قتل نہ کر سکا۔ ایسی شاندار جنگ انہوں نے کی اور لشکر کو بھگا دیا میدان سے۔ جب یہ لشکر بھاگا تو ابن زیاد نے اپنے لشکر کو بہت زیادہ لعن طعن کیا اور کہا کہ تم ایک نابینا شخص کو نہیں گرفتار کر پائے اور تم ایک نابینا شخص سے نہیں لڑ پائے۔ تو پھر اس نے دوبارہ بھیجا ایک اور لشکر کہ جاؤ تم گرفتار کر کے لاؤ۔ اب وہ لشکر جب عبداللہ ابن عفیف اپنے گھر میں تھے اور ان کے ساتھی کافی زخمی ہو چکے تھے، اس وقت وہ گھر میں آیا اور اس وقت روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عفیف تھے جو نابینا ہیں اور ان کی ایک بیٹی تھی گھر میں، بس اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی لگتا ہے مجھے لشکر ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ تو بیٹی نے کہا ہاں بابا، لشکر جو ہے ابن زیاد کا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کہا بیٹی بس تم مجھے بتاتے رہنا کدھر سے لشکر آ رہا ہے اور میں تلوار چلاتا رہوں گا۔ اس عالم میں بھی، یعنی ایسے نابینا شخص اور جن کو دکھائی نہیں دے رہا ہے تب بھی وہ تلوار چلا رہے تھے اور بہت لوگوں کو انہوں نے اس عالم میں بھی گرفتار کیا اور بہت لوگوں کو قتل کیا ایسے عالم میں بھی۔ بیٹی بتاتی تھی کہ بابا ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، بابا ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، وہ اسی طرف تلوار چلاتے رہتے تھے اور کافی مشقت کے بعد
پھر ابن زیاد کے لشکر نے ان کو گرفتار کر لیا۔ بالآخر جب وہ تھک گئے اور زخموں سے چور ہو گئے تو انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا۔ جب ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ عبداللہ ابن عفیف، تم نے کیوں ہم سے جنگ کی اور کیوں تم اس طرح سے اہل بیت کی محبت اور مودت میں مبتلا ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا؟ ہم تمہیں انعام دیں گے، ہم تمہیں اکرام دیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ تو عبداللہ ابن عفیف نے کہا تجھ پر لعنت ہو، تیرے انعام پہ لعنت ہو، تیرے اکرام پہ لعنت ہو، تیری دی ہوئی عزت پہ لعنت ہو، کہ تو کیا عزت دے گا؟ تو تو خود ذلیل ہے۔ جس کے گلے میں قتل امام حسین کا طوق پڑا ہو، وہ ذلیل انسان دوسروں کو کیا عزت دے گا؟ بالکل اور میرے اللہ لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ میں امام 30 حسین کی سیکنڈ محبت میں شہید کیا جاؤں۔ اور 30 نتیجہ سیکنڈ یہ اللہ ہوا کہ عبداللہ ابن عفیف کو ابن زیاد نے اپنے سامنے قتل کرا دیا، اور عبداللہ ابن اللہ عفیف مسکراتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے میرے لیے کوئی سعادت نہیں ہو کوئی سکتی ہے سعادت نہیں۔ کہ میں نے امام حسین کی محبت میں اپنی جان دی ہے۔ میں سبحان نے اللہ علی کی سبحان بیٹی کو اللہ خود علی کی بیٹی کے خطبے سے محظ ہو کر یہاں کوفے کے بازاروں میں قیام کیا ہے، سلام ہو اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے حضور ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے، اور مجھے شہادت کی شکل میں کامیابی ملی ہے۔ میں پروردگار کا سبحان شکر اللہ گزار ہوں کہ اس نے مجھے بھی شہداء کی صف میں شامل کر دیا۔ سبحان اللہ، سلام ہو عبداللہ ابن عفیف پر اور تمام دوستداران آل محمد پر، جنہوں نے صحبتیں برداشت کی ہوں، پابند سلاسل رہے ہوں، یا خون کا نذرانہ پیش کر کر ہمیشہ دار البقاء کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو گئے ہوں۔ ہر صورت سے ہر ایک کی خدمت میں جو ہے وہ ہم ہدیہ جو ہے ایک تعزیت پیش بھی کریں گے، اور جو ہے وہ اس کو سراہیں گے بھی، اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تاریخ کو اور اس تاریخ سے جڑے ہوئے اور ریلیٹڈ جو موضوعات ہیں ان کو بھی شامل کر کے آپ کے اذان عالیہ تک پہنچایا جائے انشاءاللہ۔ کل اس وقت ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کل ہماری اور آپ کی ملاقات یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی۔ اجازت